بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کہ خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بچوں، ہم نے جو سبق پڑھا انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کی جو مین تھیم ہے، اس کا جو مرکز خیال ہے، اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ادب کسے کہتے ہیں۔ بچوں، ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن بچوں، قرآن کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ والے لوگوں کی ضرورت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کو سمجھنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر جو ہدایت دی گئی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ پھر یہی ادیب حضرات جو ادب لکھتے ہیں، جو نثر لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، شاعری لکھتے ہیں، ان مسائل کو اپنے ادب کے اندر پیش کرتے ہیں۔ کوئی مضمون لکھ کر، کوئی غزل لکھ کر، کوئی نظم لکھ کر، کوئی تمثیل نگاری لکھ کر، جس طرح محمد حسین آزاد نے اس سبق کے اندر ہم کو تمثیل نگاری کے ذریعے ایک بہت بڑے انسانی مسئلے کی طرف اس کی نشاندہی کی ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اب قرآن کے اندر ہر مسئلہ ڈسکس بھی کیا گیا ہے اور اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ اس سبق کے اندر بھی ایک بہت ہی اہم مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس سبق کا عنوان، اس کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ صبر کے ساتھ اس بوجھ کو اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے وہ ناخوش ہے، وہ بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے طور پر دیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ یہ تو ایمان اور یقین کی آزمائش کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ جب ہم صبر کے ساتھ اس آزمائش سے گزرتے ہیں تو ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ شکر کس بات پہ کرنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا، اور اگر وہ بوجھ دیا بھی ہے تو اس مسئلے کا، اس آزمائش کا، اس تکلیف کا حل بھی ساتھ اس نے بتا رکھا ہے۔ جب ہم اس بوجھ کو، اس مسئلے کو، اس اذیت کو، اس رنج کو، اس تکلیف کو اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کا حل بھی ملتا ہے، اس کا علم بھی ملتا ہے اس مسئلے کا حل کرنے کا، اور ہمارے پاس تجربہ بھی ہم کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمیں خوشی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس آزمائش سے گزرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، اب اس سبق کے اندر جو ہم نے آج پڑھا تھا، اس میں ڈسکس کیا گیا ہمارے ایمان، ہمارے یقین کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ وہم ہے۔ وہم جو شیطان کا ایک روپ ہوتا ہے۔ وہم ہوتا کیا ہے؟ وہم ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے جو ہماری سوچوں میں داخل ہو کر شیطانی خیالات پیدا کرتا ہے، غیر حقیقی خیالات پیدا کرتا ہے، غلط تصور پیدا کرتا ہے، ایسا شیطانی تصور پیدا کرتا ہے جو غیر حقیقی ہوتا ہے، جو سچا نہیں ہوتا، ہمارے اندر فرسٹریشن کریٹ کرتا ہے، ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے، ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جو ہمیں آزمائشیں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں، ہماری جو شکل و صورت بنا رکھی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ دوسرے شخص کو جو اس نے شکل و صورت دی ہوئی ہے، جو اس کو بوجھ دیے ہوئے ہیں، اس کو جو آزمائشیں دی ہوئی ہیں، وہ تو بہت آسان ہے، جبکہ ہماری آزمائشیں، ہماری تکلیفیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ وہم جو ہے ہماری سوچوں پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، اور یوں ہمارے یقین کو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے، ہماری امید جو اللہ تعالیٰ پر ہم نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ کمزور کر دیتا ہے، اور یوں ہمارے اندر نا امیدی پیدا کرتا ہے۔ جب ہم نا امید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اور یوں وہم اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش دی ہے اس پر ہم صبر کریں۔ کہتے ہیں نا کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو صبر کا پھل میٹھا ہے، اور میٹھا کس شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی صورت میں۔ تو یہ اس کی مین تھیم ہے، سبق کا مرکزی خیال ہے، جس کو کہانی کی شکل میں کس طرح پیش کیا ہے محمد حسین آزاد نے، وہ کچھ یوں ہے کہ سقراط حکیم، سقراط جو یونان کے بہت بڑے علم رکھنے والے فلاسفر تھے، فلسفی تھے، انہوں نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے، لطیفہ کہا ہے، ایک دلچسپ بات کی ہے کہ اگر تمام دنیا کے لوگ اپنی اپنی مصیبتوں کو، اپنی مصیبتیں جن سے وہ ناخوش ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مصیبتیں ہیں، ان کو ایک جگہ پر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں، یعنی اپنی مرضی کی مصیبتیں ان مصیبتوں میں سے، اس مصیبتوں کے ڈھیر سے چن لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو اب اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے تھے، یعنی وہ لوگ جو اپنے تئیں، یعنی اپنے آپ کو پہلے بد نصیب سمجھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبت پر خود کو بد نصیب کہہ رہے ہوتے تھے، اس تقسیم کے بعد کیا کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں وہ پہلی والی مصیبت مل جائے، کیونکہ پہلی والی مصیبت تو غنیمت تھی، غنیمت تھی، بہت بہتر تھی اس مصیبت سے جو ہم نے خود چنی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک اور حکیم نے اسی لطیفے کو، اس دلچسپ بات کو، اس لطیف بات کو، مضمون کو اور بھی بالا تر لے کر چلا گیا ہے، یعنی مزید اس سوچ کو بالا لے کر چلا گیا ہے، مزید اس کو آسان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے تو بھی ہر شخص اپنی پہلی مصیبت کو اچھا سمجھتا کہ کاش وہ مصیبت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہی ہم کو دوبارہ سے مل جائے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ میں ان لطیفوں کے بارے میں، ان دونوں حکیموں کی دلچسپ باتوں کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا۔ بچوں، یہ ایک سوال کا، فرسٹ سوال کا جواب شروع ہو گیا ہے جو اس چیپٹر کا ہے کہ سلطان افلاک کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوا تھا۔ سلطان بادشاہ، افلاک فلک کی جمع، یعنی آسمانوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے دربار سے جہاں پر وہ موجود ہیں وہاں سے ایک اشتہار جاری ہوا، اشتہار مشہور کرنے والی خبر، ایک مشہور کرنے والی بات، اشتہار جاری ہوا۔ اس کا خلاصہ، نچوڑ یہ ہے کہ تمام اہل عالم، یعنی تمام دنیا کے لوگ اپنی اپنی رنج و الم، اپنی اپنے غم اور مصیبتوں کو لے کر آئیں اور ایک جگہ پر ڈھیر لگا لیں۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا میدان سجایا گیا جو اتنا وسیع تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا کہ ہمارے میدان، وہ جو میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا، یعنی جو ہم خیال کر سکتے ہیں کسی میدان کے بارے میں کہ وہ وسیع ہوگا، پھیلا ہوگا، بڑا ہوگا، اس سے بھی زیادہ پھیلا ہوا تھا، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ اس میدان میں انہوں نے آنا تھا، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے گلا تھا، شکوہ تھا کہ انہیں زیادہ مصیبت دی گئی ہے، جبکہ ان کے باقی ساتھی جو آس پڑوس اور دوست کے رشتہ دار ہیں انہیں کم مصیبتیں دی گئی ہیں، تو ہر کوئی ناخوش تھا اور اپنے حال پر خوش نہیں تھا۔ اس لیے بہت بڑا میدان چنا گیا کہ تمام لوگ آئیں اور اپنی اپنی وہ مصیبتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اس کو پھینک کر اپنی پسند کی مصیبت کو لے کر چلے جائیں۔ جب مصیبت یہاں پر لا کر پھینکی جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ وہ تو مقدار میں بہت زیادہ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، کیونکہ اس نے کتنا زیادہ مقدار کا جو بوجھ تھا، مصیبت تھی، اس کو خود اٹھا رکھا تھا، اس کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ مصیبت جو ہے وہ اتنی ہے، حقیقت میں وہ اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ساری مصیبت کو آسان کر رکھا تھا ہمارے لیے، لیکن وہ جو تھوڑی مصیبت تھی اس پر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ سے گلے اور شکوے تھے، لیکن اس کی رحمانیت کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مصیبت کو اس انبار میں پھینکا جاتا ہے اور وہ مقدار میں زیادہ ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت تو حقیقت میں ہماری سمجھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کم کر کے ہمارے کندھوں پر رکھا ہوا تھا، جتنی طاقت تھی، جتنی ہمت تھی، اتنا ہی بس کر رکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا آج کہ وہم کی تصویر کے بارے میں پڑھا۔ وہم کی تصویر یہاں پر یوں پیش کی گئی ہے کہ وہ ایک سوکھا سیما سا، پتلا، ڈرا ہوا ایک شخص تھا، دبلاپے کے مارے، یعنی بہت دبلا پتلا تھا، فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا، ہوا میں گھوم پھر رہا تھا۔ ہوا میں اس طرح رحمانی خیالات ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں، اس طرح یہ بھی وہم گھوم رہا تھا، شیطانی سوچ لے کر گھوم رہا تھا، غیر حقیقی خیالات لے کر گھوم رہا تھا۔ اس انبوں میں اس ہجوم میں نہایت چالاکی سے برے مقصد کے ساتھ عقل کا غلط استعمال کرتے ہوئے گھوم رہا تھا، پھرتی سے گھوم رہا تھا۔ مقصد اس کا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہم کا شکار کر دے، شیطانی خیالات کا شکار کر دے، ہمارے یقین اور ایمان کو کمزور کر دے۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، آئینے میں دیکھنے سے ہر ایک کو شکل اپنی غیر حقیقی طور پر بہت بڑی معلوم ہوتی تھی، یعنی حقیقی طور پر ہماری شکل ویسی نہیں ہوتی تھی جیسے اس آئینے میں دیکھنے سے معلوم ہوتی تھی۔
وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے ہوئے تھا. پوشاک کہتے ہیں لباس. اس نے ایک ڈھیلا سا پوشاک پہنا ہوا تھا جس کا دامن یعنی یہ قمیص کا جو اگلا حصہ ہے وہ دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا. دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہوا کہ قیامت تک وہم نے یا شیطان نے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. اس دامن پر دیوزادوں کی دیو کے بچے جنات کے بچوں کی تصویریں زردوزی سے کڑی ہوئی تھی. یعنی چمکدار دھاگے سے, زردوزی کا مطلب ہے چمکدار دھاگے سے کڑی ہوئی تھی, اس پر سلائی کی گئی تھی, تصویریں اس کے اندر بنائی گئی تھی تاکہ اندھیرے کے اندر بھی وہ تصویریں جنات کی اور دیوزادوں کی نظر آئیں اور ہم کو ڈرائیں, ہمیں خوفزدہ کریں. جب وہ ہوا میں لہراتی تو اس میں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھی جنات کی. اس کی آنکھ وحشیانہ تھی, وہم کی آنکھ وحشیانہ تھی, جنونی تھی, اس کے اندر ایک جنون تھا, ایک پاگل پن تھا. وہ یہ چاہتا یہ تھا کہ ہر ایک کو, ایک برا مقصد تھا اس کا کہ اس نے ہر ایک کو وہم کا شکار کرنا ہے, شیطانی خیالات کا شکار کرنا, اللہ تعالیٰ سے دور لے کر جانا ہے. مگر نگاہ میں افسردگی تھی, نگاہ میں اس کی نگاہ کے اندر افسردگی تھی. افسردگی مانے دکھ, رنج تھا, غم تھا, کیونکہ برا کام جو بھی کرتا ہے اس کے اوپر اداسی سوار ہو جاتی ہے. تو وہ ایک نیگیٹو کام کر رہا تھا, شیطانی کام کر رہا تھا, اس لیے اس کی نگاہ میں افسردگی تھی, غم تھا, اور نام اس کا وہم تھا. کام وہ کیا کرتا تھا کہ ہر ایک کا بوجھ بندھواتا, یعنی ہر شخص جو اپنی پسند کا بوجھ اس کو پسند آتا تھا وہ اس کو بندھواتا, اس کے کندھے پر رکھواتا, لدواتا تھا اور مقام مقررہ پر لے کر جاتا تھا. بچوں یہ آج ہم نے پڑھا تھا اور اس کی تھیم آپ کو, مین تھیم میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. آج امید کرتا ہوں کہ جو پڑھا ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مزید پڑھیں گے سبق کے بارے میں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ بچوں.